تم اپنے بھائی کا جو وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ تمہیں کشت جنت، یہ غیبت کو تشبیہ دی ہے۔ اب جو صحابہ اولیاء اور بزرگوں کی غیبت کرے گا وہ کیسا گوشت کھائے گا؟ اور یہ جو روحانی تشبیہات ہوتی ہیں اس کے پیچھے حقیقت بھی ہوتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، پیچھے حقیقت بھی ہوتی ہے کہ کوئی چیز کھائی، لیکن رسول اللہ کو واقع صاف ہے کہ آپ نے جس عورت نے غیبت کی ان کا روزہ رکھا تو ان کا کہ قے کی تو گوشت اور بوٹیاں نکلی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے حقیقت بھی تھی۔ پیالہ بھر گیا، انہوں نے کہا ایسے روزے کا کیا فائدہ، تم نے تو مردار کھایا۔ حدیث موجود، جو روحانیات جو تشبیہات ہوتی ہیں اس کے پیچھے ایک حقیقت بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ خالی آپ اس کو ایک فردی چیز سمجھ لیں۔ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسباب کینسر میں سے ایک سبب غیبت بھی لکھا ہے۔ زیادہ غیبت کرنے سے کینسر ہو جاتا ہے، لیکن عورتوں کو زیادہ کینسر ہوتا ہے کیونکہ غیبت بہت کرتی ہے۔ تو کہتے اس لیے کہ کوئی مردے کا گوشت کھائے گا نا تو وہ اس نے کینسر کی بیماری بھرنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بھی تھے حضرت تو، اور اللہ والے بھی تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے لکھی بات وہی ہوا جو حرام ڈائریکٹ کھاتے تھے اور جو گفتگو گزرے کھاتے تھے، صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں، اولیاء کرام کو برا کہہ رہے ہیں، وہ دونوں قومیں سب زیادہ متاثر ہوئی۔ اول یوم سے میرا یہی سب گفتگو ہے، وہ متاثر ہوئے جنہوں نے یہ کام کیا۔ دنیا میں دیکھ لیں آپ، جو جتنی رینج حرام کھانے کی ہے نا جو اتنے حساب سے سب سے پہلے چائنا کی رینج زیادہ ہے، وہ ہر چیز حرام کھاتے ہیں، اور پھر یورپ والے ہیں وہ سور اور ایسی چیزیں کھاتے ہیں، ہر چیز تو نہیں کھاتے حرام لیکن کچھ محدود کھاتے ہیں، وہ اسی حساب سے چلا۔ اور ادھر ہمارے ایشیا میں جو صحابہ کو برا بھلا کہنے والے ان کو وہاں پر پکڑا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ڈاکٹر صاحب کا مشاہدہ ہے، بتا رہے تھے مریض بھی وہی لوگ آتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی، اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ کبھی بھی بے ادبی نہیں کرنا، بس اس کو پلے باندھ دو۔ کبھی بھی کوئی چاہے تمہارے خلاف ڈائریکٹ چاہے کوئی بزرگ کوئی عالم کوئی بات کرے، آپ نے بے ادبی نہیں کرنی۔ آپ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کیا کچھ ہے، تم نے تو کہہ دیا نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایک عالم کی ایک آدمی نے مجھے خود بتایا کہ ایک عالم کی توہین کی گئی، اور تو ان کی نسل در نسل یعنی 3-4 نسلیں جو وہ جانتے تھے اس علاقے کے، سب پاگل پیدا، عقل نہیں ہے ان کے پاس، کمال عقل نہیں، جب بڑے ہوئے پھر پاگل ہوئے، عقل ہی چھن گئی۔ یہ بے ادبی نہ کریں، جن فرقوں میں بے ادبی ہے آپ وہ دیکھیں گے کہ وہ ان پر خدا کی پھٹکار اور لعنت ہے، جن فرقوں میں بے ادبی ہے۔ اور جن میں بے ادبی نہیں، محبت ہے، ادب ہے، ہاں اس میں مبالغہ ہے، ادب میں مبالغے کی وجہ سے بدعات کرتے ہیں، وہ پھر بھی ہدایت پر آ جاتے ہیں، کیونکہ بے ادبی کا جرم نہیں ہے، ان پر لعنت پھٹکار نہیں ہے۔ تو وہ اس بیج کی طرح ہے کہ جو بیج کیڑے نے آدھا تو کھا لیا لیکن آدھا ابھی باقی ہے، اسی سے درخت پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جو بیج جل جائے اس سے کبھی درخت نہیں ہوگا، آپ جتنی کھاد ڈالیں۔ گاؤں دیہات والے تو خوب جانتے ہیں، اب دانے جو بھون لیے جائیں، اب دانوں کو آپ ڈالو کھیت میں ہوں گے، لیکن وہ کیڑا کھا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا آدھی گندم کو کیڑا کھا گیا، آدھا ہے، تو اسی سے درخت ہو جاتا ہے۔ بے ادبی جلا دیتی، صلاحیت کو جلا دیتی۔ ایک اللہ والے تھے، کسی نے کہا کہ جی عدالت میں پیشی تھی انگریز کی، اس میں تو وہاں جا کے ان نے جو توجہ ڈالی تو اس کے ساتھ جج کے میم بھی بیٹھی تھی، تو وہ دونوں ایسا ان پر اثر ہوا وہ کہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو کسی نے کہا یہاں پر ہمارے فلانے لوگ رہتے ہیں
تو صحابہ کی بدخویاں کرتے، یہ آپ کی توجہ سے کیوں مسلمان نہیں ہو؟ تو نے یہی بات کی، ان کا عیسائی ادب میں عیسیٰ السلام کو خدا بنایا ہے، ان میں صلاحیت تھی، ہو گئے کہ ان کی تو صلاحیت ہی جل چکی بے ادبی کی وجہ سے، تو یہاں میرا پانی اور کھاد کیا کر سکتے، میری توجہ کیا کرے؟ بہت اہم بات۔ ہمارے ایک حکیم صاحب نے خود ہمیں بتایا کہ کراچی میں وہ کینسر کا علاج کرتے ہیں اور حکمت کے ذریعے عالم بھی ہیں، بنور رون سے فارغ، ہمارے عزیز کے مرید، تو مجھے خود مدینہ شریف میں قصہ سنایا کہ ایک آدمی آتا تھا تو اس کی کھال وہ تھا، کینسر تھا، اس میں مواد رشتہ تھا، کہ میں علاج کیا تو کہتے اللہ کا شکر ہے، کہتے دعائیں بھی کرتے ہیں، دم درود بھی اس میں کرتے ہیں اور دوائی بھی دیتے ہیں، لیکن اس کو 6 مہینے کی مسلسل دوائی استعمال کرانے سے 1% بھی فائدہ نہیں ہوا۔ کہتے میں نے اس کو کہا یار آپ نہ آئے میرے پاس، میں عاجز ہوں، آپ کا علاج نہیں کر سکتا، ذرا فائدہ نہیں ہو رہا، کہتے اتنا تو نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو کہتے پھر وہ انہوں نے کہا نہیں جی میں نے علاج آپ سے کرایا، پھر کہتے میں نے یکدم میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی، میں یار تو اپنے صبح سے رات کے معمولات کیا ہیں یہ بتا، تو انہیں بتایا کہ فجر کے بعد مغرب کے بعد فلاں فلاں ازواج مطہرہ پر لعنت بھیجتا ہوں میں، کہتے یہ ہمارے اس میں ہے، اور فلاں فلاں صحابی پر لعنت بھیجتا ہوں۔ کہتا مجھے ایک دم غصہ تو بہت آیا، لیکن پھر میں نے کہا دیکھو 1 مہینے کے لیے کام نہ کرو، میری دوائی استعمال کرو، 1 مہینے کے لیے تم نے یہ کام نہیں کرنا، اس کے بعد اگر تو ٹھیک نہ ہوا تو تم جیسے زندگی بسر کر رہے ہو ٹھیک ہے۔ کہتے مہینے کے بعد آیا، آدھا ٹھیک ہو چکا تھا، اور وہ خود ہی کہنے لگا جی آج سے میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، میں یہ کام اور وہ ان لوگوں کو چھوڑتا ہوں جس میں نے لی۔ انہوں نے کہا کہ دراصل یہی وہی نا گوشت کھا رہا تھا، انہوں نے خود بتایا، کہا کہ پھر بالکل ماشاء اللہ، کہتے ہیں اس کی کھال اتنی خوبصورت ہو گئی، کہتے جوان حالانکہ کہتا اچھی عمر تھی اس کی 55 سال 60 سال، لیکن وہ بڑا ذمہ دار تھا، وہ یہ میاں والی کا، کہتے پورا خاندان کراچی لایا اور سب کو میرے سے توبہ کرایا، اور کہتے اس کی کھال جوانوں جیسی ہو گئی۔ یہ دیکھو ہماری جو سحری اعمال ہیں وہ ہماری جسمانی صحت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھو۔ اور میں نے بھی بہت تجربے، اس لیے میں دنیا میں جہاں بھی جانا ہوتا ہے کہتے ہیں بھئی آپ کچھ بھی ہیں بے ادبی نہیں کرنی کسی کی، بس اگر یہ آپ ورقہ پھاڑ دو تو انشاءاللہ آپ کو حق خود ہی نظر آ جائے گا، آپ کو کدھر چلنا ہے آپ خود ہی نظر آ جائے گا، کیونکہ ہر باطل فرقہ جو ہے اس کے پیچھے اکثر فرقوں کے بے ادبی ہے کسی نہ کسی کی، وہ اس کی بے ادبی کر کے پھر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ آپ اگر یہ نکال دو، اگر ادب ہی ادب ہے، حضرت تھانوی تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی صالحین والا لباس پہن لے اور صالحین والا، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ 2 نمبر بندہ ہے، تو فرمایا اس کے لباس کی وجہ سے اس کا ادب کرو، یار لباس تو نیکوں کا پہنا ہوا نا یار، لباس کو سلام، اس کو نہیں لباس کو سلام، یعنی یہاں تک حضرت تھانوی نے لکھا۔ اب مجھے بتائیے جو واقعی حقیقتاً مستحق احترام ہو ان کی بے ادبی پر کیا لعنت برسے گی؟ یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے یہ لوگ بیٹھے علماء کی ان کی دیکھیں، علماء کی بات اور ہوتی ہے، جیسے ڈاکٹر کے اوپر رد کر سکتا ہے، عالم پر بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ عوام بھی وہ کام کی جرت کرے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں اپنے بیٹے کو تھپڑ مار رہا ہوں، خبیث نالے گدھا تو یہ کرتا ہے، تو محلے میں سے ایک آ جائے اور وہ لگا ایک تھپڑ لگا دے، آپ اجازت دیں گے؟ ہیں؟ اور تو کون محمد لگنا ہے، تو کیوں مارے تھپڑے میں؟ میرا بیٹا میں ماروں گا؟ تو علماء کو بڑے ہیں چھوٹے ہیں بھائی ہیں، اگر کسی عالم سے کوئی کمزور بات ہوتی تو وہ رد کر دیتے، دیکھو بھی صحیح نہیں کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، اس کا مطلب نہیں کہ عوام بھی شروع ہو جائے۔ اور اس کا بھی عالم کا مقصد بھی یہ تھوڑی ہے کہ اس کو ذلیل کرنا، عالم کا مقصد اس کی اصلاح کرنا ہے، اس کو غلط سمجھ میں آئے کہ میں ایسا نہیں کرنا، لیکن عوام کا کام نہیں۔ اسی وجہ سے غیبت حرام ہے، اللہ فرماتے ہیں جو نالائقی کرے گا میں اس کی سزا دوں گا، میں ربا ہوں، تم کون ہوتے ہو اس کی برائی کرنے والے؟
میری یہ یوں ہے یوں، تم کون ہوتے کہنے؟ میں جانوں، میرا بندہ جانے، میں معاف کر دوں، میں اسے سزا دوں، تم کون ہوتے ہو اس کو کرنے والے؟ اس لیے زمانے میں 3 گناہ سب سے زیادہ یعنی نقصان دہ، غیبت ہے، بدگمانی ہے، اور بد نظری، آنکھ کا گناہ اور زبان کا گناہ اور دل کا گناہ۔ بدگمانی دل سے تعلق رکھتی ہے اور یہ زبان سے تعلق رکھتی ہے، غیبت اور بجائے آنکھ سے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تو غیبت زبان سے سننے والے کے کان سے گناہ ہوتا ہے، بولنے والی زبان سے۔ یہ 3 گناہ اس زمانے میں، اس سے بہت احتیاط کریں۔